بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. احباب کرام، ایک دفعہ محبت سے عبادت کی نیت سے بآواز بلند درود ابراہیمی پڑھ لیجئے. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے سلسلے میں گزشتہ کل تک ہم ہجرت کے تیسرے سال تک پہنچے تھے. آپ حضرات کے علم میں ہے کہ بدر کے میدان میں مسلمانوں نے جو کافروں کو مارا، اس سے کافروں کا جو نقصان ہوا تھا، اس میں 70 کے لگ بھگ ان کے بندے مارے گئے اور 70 کے لگ بھگ ان کے بندے وہ قید میں آ گئے، گرفتار ہو کر آ گئے، اور باقی ان کا مال غنیمت وغیرہ بھی بڑی تعداد میں مسلمانوں کے ہاتھ سے آ گیا. مسلمانوں کی بدر کے میدان میں یہ کارروائی نہ صرف یہ ہے کہ ان کے لیے خوشی کا سامان تھا، بلکہ دنیا کے اندر جتنے بھی اقوام آباد تھیں ان تمام کے لیے مسلمانوں کے جو اپنا فتح تھی یہ ان کے لیے پریشان کن تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ بدر کی لڑائی کے بعد جتنے بھی کافر تھے وہ سارے کے سارے ڈر گئے اور مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ ان کے دلوں میں بیٹھ گیا. چنانچہ بدر کی لڑائی کے بعد کوئی بھی کافر آمنے سامنے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے سے کترا رہا تھا. ہر ایک اپنے اپنے دل میں غم اور غصہ تو تھا، لیکن براہ راست مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی کسی میں ہمت نہیں تھی. لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ احد کا جب معرکہ ہوا مسلمانوں اور قریش کے درمیان، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھنے میں جو معمولی سی غلطی ہو گئی، اس غلطی کے نتیجے میں جو فتح تھی وہ شکست میں تبدیل ہو جاتی ہے. اس شکست کی بنیاد پر 70 بڑے بڑے صحابہ کرام شہید ہو جاتے ہیں، اور جو رعب اور دبدبہ بدر کی لڑائی کے بعد کافروں کے دلوں کے اندر جمع ہوا تھا مسلمانوں کا، احد کے اندر شکست ہونے کی صورت میں وہ رعب اور دبدبہ وہ ختم ہو گیا. اگرچہ مدینہ منورہ آ جانے کے بعد ابو سفیان کے پیچھے کرتے ہوئے مقام حمراء الاسد تک جو اللہ کے نبی نے ان کا پیچھا کیا تھا، اس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ رعب و دبدبہ دوبارہ قائم ہوا تھا، لیکن وہ جو 70 بندے مسلمانوں کے جو شہید ہو گئے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ارد گرد کے قبائل اور جو بدو قسم کے لوگ تھے جو مر چکے تھے، یوں سمجھیے اس حملے کے بعد یعنی کہ غزوہ احد کے بعد ان کے مردہ جسموں کے اندر جان پیدا ہو گئی اور انہوں نے دوبارہ سے سوچنا شروع کر دیا کہ مسلمانوں کا راستہ روکا جائے اور مسلمانوں کو صف ہستی سے مٹایا جائے. چنانچہ جب ہجرت کا چوتھا سال شروع ہوتا ہے تو محرم الحرام کی 1 تاریخ کو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مخبر یا مسلمانوں کے جو جاسوس تھے وہ اطلاع دیتے ہیں کہ قبائل کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دو بندے ہیں، 2 بھائی تھے. ایک کا نام تھا طلیحہ اور دوسرے کا نام تھا سلمہ. ان دونوں کے باپ کا نام تھا خویلد. تو طلیحہ اور اسد یہ جو 2 بھائی تھے، انہوں نے جب غزوہ احد کے متعلق سنا کہ مسلمانوں کو مار پڑی ہے، انہوں نے سوچا کہ تازہ مسلمان مار کھا کر آئے ہیں تو مسلمانوں کی ہمتیں پست ہو چکی ہیں، کمزور ہیں. اس بنیاد پر ان دونوں بھائیوں نے اپنے خاندان کو یا اپنے قبیلے کے لوگوں کو جمع کیا اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے ان کو ابھارنا شروع کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کے اندر جب اس بات کی اطلاع ملتی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رسول تھے، ان کے ساتھ 150 حضرات صحابہ کرام کا لشکر روانہ کرتے ہیں. مسلمانوں کا یہ لشکر جب وہاں پر پہنچتا ہے اور ان کافروں کو اطلاع مل جاتی ہے تو وہ مقابلے سے پہلے ہی بھاگ جاتے ہیں اور ان کا جو مال و اسباب ہوتا ہے، اونٹ ہوتے ہیں، بکریاں ہوتی ہیں، وہ سارے کے سارے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. مسلمان وہاں سے اونٹ اور بکریاں بطور مال غنیمت کے لا کر مدینہ منورہ کے اندر پہنچاتے ہیں اور مال غنیمت اتنی بڑی تعداد میں ملتا ہے کہ ایک مجاہد کو 7 اونٹ اور 7 بکریاں دی جاتی ہیں. اللہ کی شان یہ کارروائی بھی ان کی ناکام ہو جاتی ہے. اسی محرم الحرام کی تقریباً 5 تاریخ تھی، ہجرت کا چوتھا سال تھا اور محرم کی جو ہے وہ 5 تاریخ تھی، پیر کا دن تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا ایک بندہ تھا،
اس بندے کا نام جو ہے کتابوں کے اندر آتا اپنا ایک بندہ تھا کہ جو اس کام کے اندر مطلب مصروف تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو جمع کیا جائے. اس بندے کا نام تھا خالد بن سفیان حذلی لحیانی. یہ بندہ تھا، یہ لوگوں کو جمع کر رہا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف حملہ کیا جائے. چنانچہ جب سرکار کو اطلاع ملتی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محرم الحرام کی 5 تاریخ اور ہجرت کا 4واں سال ہوتا ہے، عبداللہ بن انیس انصاری صحابی رسول کو اس کو قتل کرنے کے لیے روانہ کر دیتے ہیں. اب یہ صحابی رسول اکیلے ہوتے ہیں یا اکیلے جاتے ہیں، موقع پا کر اس بندے کو پکڑ کر اس کی گردن کو کاٹ کر اور راتوں رات یہ نکلتے ہیں اور غار کے اندر جا کر چھپ جاتے ہیں. اب جب اس قبیلے کے لوگوں کو پتہ چلا ہمارے سردار کی کسی نے گردن کاٹ لی ہے تو وہ حضرت عبداللہ ابن انیس انصاری کے پاؤں کے نشانات پر چلنا شروع ہوئے. پاؤں کے نشانات کو کرتے اس غار کے منہ تک پہنچ گئے. لیکن اللہ کی شان یہ ہے جس غار میں یہ صحابی رسول اس کافر کا سر لے کر چھپے تھے اس غار کے منہ کے اوپر مکڑی نے آ کر جالا تن دیا. پیچھے والوں نے جب آ کر دیکھا تو کہا کہ یار اگر وہ بندہ یہاں پر ہوتا تو یہ مکڑی تو جالا نہ تن دی. لہذا وہ مایوس ہو کر چلے جاتے ہیں. عبداللہ ابن انیس انصاری صحابی رسول جو ہے وہ رات بھر سفر کیا کرتے تھے اور دن کو غار کے اندر چھپ جایا کرتے تھے. 23 محرم الحرام کو ہجرت کے 4تھے سال یہ اس خالد بن سفیان کا سر لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور انعام کے ایک لاٹھی ان کو دی. فرمایا یہ تیرے اور میرے درمیان قیامت والے دن نشانی ہوگی. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر بہت کم لوگ ہوں گے جو لاٹھی کا سہارا لے کر چلیں گے، تم لاٹھی کا سہارا لے کر جنت میں چلنا. چنانچہ یہی صحابی رسول ساری زندگی اس لاٹھی کو بڑی حفاظت سے رکھتے ہیں اور جب انتقال کا وقت آتا ہے تو اپنے گھر والوں کو وصیت کرتے ہیں کہ میرے کفن کے اندر اس لاٹھی کو محفوظ رکھنا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانی عطا کی ہے. اچھا وہ جو پچھلا واقعہ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ خویلد کے جو 2 بیٹے تھے طلیحہ اور اسد، جن کے مقابلے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو روانہ کیا تھا. یہ طلیحہ آگے چل کر مسلمان ہو جاتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد یہ مرتد ہو جاتے ہیں اور نبوت کا دعویٰ کر لیتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے پیچھے بھگایا تو یہ وہاں سے بھاگ کر شام چلے جاتے ہیں. شام جانے کے بعد دوبارہ توبہ کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں اور پھر یہ باقاعدہ مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے اندر 21 ہجری کے اندر مسلمانوں کے ساتھ لڑتے لڑتے یہ شہید ہو جاتے ہیں. بہرحال یہ محرم الحرام کا جو مہینہ تھا اس میں یہ 2 بڑے بڑے واقعات ہوئے. اگلا مہینہ آ جاتا ہے سفر کا مہینہ جو آیا تو اس کے اندر 2 بڑے بڑے ایسے واقعات ہوئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ دکھ اور صدمہ پہنچا ان دونوں واقعات کے نتیجے میں. چنانچہ سفر کے مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے جو قبیلہ عزل اور قارہ وغیرہ کے لوگ تھے. انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے قبیلے کے لوگ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں یا اسلام لا چکے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ساتھیوں میں سے کچھ ساتھی ہمارے ساتھ روانہ کر دیں تاکہ یہ جا کر وہاں ان کو قرآن پڑھائیں اور دین اسلام کی تعلیم ارشاد فرمائیں. اس آنے والوں کے کہنے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 10 صحابہ کرام کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا. ان 10 صحابہ کرام کی جماعت کا امیر بنایا جاتا ہے سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو. چنانچہ یہ 10 حضرات اور وہ جو مہمان آئے تھے وہ کہ یہاں سے نکلتے ہیں. مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک جگہ ہے جس کو اپنا رجیع کا نام دیا جاتا ہے. مکہ اور عثفان کے درمیان ایک جگہ ہے. جب یہ مسلمانوں کا قافلہ وہاں پر جا کر پہنچتا ہے تو وہ جو مانگنے کے لیے آئے تھے انہوں نے غداری کر دی. اور غداری انہوں نے ایسے کی کہ وہ چشمہ تھا، کنواں تھا. تو اس زمانے کے اندر پانی کی تنگی ہوتی تھی تو جہاں کہیں پر کنواں ہوتا تھا تو ارد گرد قبائل آباد ہو جاتے تھے. چنانچہ یہ جو مانگنے کے لیے آئے تھے انہوں نے حضرات صحابہ کرام کو کنویں کے پاس جب پہنچوایا اس کے بعد ارد گرد کے بنو لحیان نامی ایک قبیلہ تھا اس کو اشارہ کیا کہ ان کا تعاقب کرو اور ان کو قتل کر دو. چنانچہ بنو لحیان کے لوگ 200 بندوں کو ساتھ لے کر جن میں 100 تیر انداز بھی تھے ان 10 صحابہ کرام کے پیچھے آئے. جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ یہ ہمارا تعاقب کر رہے ہیں اور ہمیں قتل کرنے کے در پر ہیں تو وہ 10 کے 10 صحابہ کرام ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ جاتے ہیں.
پہاڑ کے اوپر چڑھے. اب یہ کافر نیچے ہیں اور مسلمان پہاڑ کے اوپر ہیں. نیچے سے کافروں نے کہا کہ آپ لوگ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو, ہم تمہیں پناہ دے دیں گے. ان مسلمان صحابہ کے جو امیر تھے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے فرمایا میں تو کبھی بھی کافر کی پناہ میں نہیں آ سکتا, نہ میں کافر پر اعتماد کر سکتا ہوں. نتیجتاً وہاں سے بھی تیر برسے, یہاں سے تیر اور پتھر دونوں برسے. حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ 7 صحابہ کرام پہاڑ کے اوپر ہی شہید ہو جاتے ہیں. باقی 3 بچ جاتے ہیں. جو 3 باقی بچتے ہیں ان میں ایک کا نام تھا حضرت خبیب بن عدی, دوسرے کا نام تھا زید ابن دثینہ اور تیسرے کا نام تھا عبداللہ ابن طارق. یہ کافروں کی باتوں میں آ گئے اور اوپر سے نیچے اتر آئے. جو ہی نیچے اتر آئے کافروں نے ان کو پکڑا, ان کے ہتھیاروں کو اتارا اور ان کو رسیوں سے باندھ دیا. ان 3 میں سے عبداللہ ابن طارق نامی جو صحابی رسول تھے انہوں نے کہا کہ یہ ہتھیاروں کو اتارنا اور یہ رسیوں سے باندھنا یہ تو پہلی بات عہدی ہے, آگے نہ جانے کیا ہوگا. چنانچہ عبداللہ ابن طارق نے زور لگایا اپنی جان چھڑانے کے لیے, انہوں نے زور لگایا ان کو گرفتار کرنے کے لیے. آپس میں مٹ بھیڑ ہوئی, ان ظالموں نے پتھر مار مار کر عبداللہ ابن طارق کو تو وہیں پر شہید کر دیا. باقی جو 2 بچے تھے, ایک زید ابن دثینہ اور خبیب ابن عدی, ان کو لے جا کر مکہ مکرمہ کے بازار کے اندر بیچ دیا. اب یہ جو خبیب ابن عدی تھے کہ بدر کے میدان میں ان کے ہاتھ سے ایک کافر مارا گیا تھا جس کا نام تھا حارث ابن عامر. تو جب یہ بکنے کے لیے وہاں پر آئے تو مکہ مکرمہ میں حارث کے بیٹوں نے ان کو خریدا تاکہ باپ کے بدلے ان کو قتل کیا جائے. اور جو دوسرے تھے زید ابن دثینہ, ان کو صفوان ابن امیہ نے خریدا تاکہ اپنے باپ امیہ ابن خلف کا بدلہ لیا جا سکے. اب امیہ اپنے مطلب صفوان ابن امیہ زید ابن دثینہ کو لے کر گیا اور چند دنوں کے بعد حرم شریف سے باہر تنعیم کے اندر اپنے غلام نستاس کے ساتھ روانہ کیا کہ جاؤ ان کو قتل کر دو. اب جب قتل کرنے کے لیے لے کر جانے لگے تو سارا کا سارا مکہ یعنی قریش مکہ تماشا دیکھنے کے لیے باہر تنعیم کے اندر آ کر کھڑے ہو گئے. ان میں ابو سفیان بھی تھا. حضرت زید کو شہید کرنے سے پہلے ابو سفیان کہنے لگا کیا اے زید تمہیں میں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں, یہ بتاؤ کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں, تم اپنے گھر پر جا کر آرام سے بیٹھ جاؤ اور تمہارے بدلے محمد کو ہم قتل کر دیں. تو زید ابن دثینہ کہنے لگے اللہ کی قسم مجھے تو اتنا بھی گوارا نہیں ہے کہ میں گھر پر آرام سے بیٹھوں اور میرے محمد کے پاؤں کے اندر کوئی کانٹا بھی چبھ جائے. ابو سفیان کہنے لگے خدا کی قسم ہے میں نے آج تک کسی کو اتنا وفادار نہیں دیکھا جتنا صحاب محمد کو محمد کا وفادار دیکھا ہے. چنانچہ اس کے بعد ان کو شہید کر دیا جاتا ہے. ان کو قتل کرنے والا نساس جو غلام ہے بعد میں وہ بھی مسلمان ہو جاتا ہے. جو دوسرے تھے خبیب ابن عدی, اس کو حارث کے بیٹوں نے خریدا تھا اور اپنے گھر کے اندر رکھا تھا. تو چونکہ یہ مہینہ چل رہا تھا, آگے وہ مہینے تھے جن میں قتل نہیں کیا جا سکتا, اس بنیاد پر وہ حرمت والے مہینوں کے گزرنے کا انتظار کیا گیا. جب حرمت والے مہینے گزر گئے اس کے بعد ان کو اپنا قتل کرنے کا حکم دیا. اب جب ان کو پتہ چلا خبیب ابن عدی کو کہ میرے قتل کا وقت قریب ہے تو انہوں نے حارث کی بیٹی جس کا نام زینب تھا جو بعد میں مسلمان ہو گئی, ان سے کہا کہ میرے قتل کا وقت قریب ہے اور کافی عرصے سے میں تمہاری قید میں ہوں, تو بغل کے بال اور ناف کے بال بڑھ چکے ہیں, کیا یہ اچھا ہو کہ اگر آپ مجھے اسرا دے دیں. تو حارث کی بیٹی زینب نے ان کو اسرا دے دیا صفائی کے لیے. زینب کہتی ہیں کہ میں اسرا دینے کے بعد میں اپنے کاموں میں لگ گئی, میرا چھوٹا سا بچہ تھا کہ وہ چلتے چلتے کہیں اس کے پاس چلا گیا حضرت خبیب ابن عدی کے بعد. خبیب ابن عدی نے اٹھا کر اس کو اپنا جھولی کے اندر بٹھا دیا. کہتی ہیں جیسے مجھے بچے کا خیال آیا میں فوراً اندر کو دوڑی تو میں نے دیکھا کہ خبیب کے ایک ہاتھ میں اسرا ہے اور دوسرے اس کی ران کے اوپر میرا بچہ بیٹھا ہوا ہے. تو میں دیکھ کر گھبرا گئی. تو خبیب نے کہا تم کیوں ڈرتی ہو, کیا تمہارے دل میں یہ خیال ہے کہ میں اسرے سے تمہارے بچے کو نقصان پہنچاؤں گا. تو زینب نے کہا بالکل کہا نہیں, ہم لوگ غدر نہیں کرتے, ہم دھوکے باز لوگ نہیں ہیں, جس مقصد سے لیا گیا ہے اسی مقصد کے اندر استعمال کریں گے. یہ زینب بعد میں مسلمان ہو جاتی ہیں اور قسم کھا کر کہا کرتی تھی اتنا مبارک قیدی میں نے کوئی نہیں دیکھا کہ میں قید کی حالت میں اس سے ملنے کے لیے جاتی, اس کے ہاتھ میں انگوروں کا خوشہ موجود ہوتا تھا, حالانکہ مکہ مکرمہ کے اندر ابھی تک انگوروں کا موسم آیا بھی نہیں تھا, اور ان کے پاؤں کے اندر بیڑیاں ہوتی تھیں اور خود لے جا کر خرید بھی نہیں سکتے تھے. میرا دل گواہی دیتا تھا یہ روزی من جانب اللہ ان کو اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا ہوتی ہے. چنانچہ خبیب ابن عدی کو قتل کرنے کے لیے لے جایا جاتا ہے تنعیم کے باہر. اب ان کو سولی پر لٹکانا ہے.
سولی پر لٹکانے سے پہلے خبیب ابن عدی نے کہا قتل تم نے مجھے ویسے بھی کرنا ہے، ایک مہربانی کرو 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو۔ تو کافروں نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لیجئے۔ 2 رکعت نماز پڑھی لیکن بہت مختصر پڑھی، اور سلام پھیر کر کہا کہ میرا دل تو کرتا تھا کہ طویل کروں، پر تمہارے دل میں خیال آتا کہ یہ موت کے ڈر سے اس نے نماز کو لمبا کر دیا ہے۔ چنانچہ خبیب ابن عدی نے سب سے پہلے مرنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی اور قیامت تک کے لیے سنت زندہ کر کے چلے گئے کہ جس بندے کے قتل کا وقت یا موت کا وقت قریب ہو وہ 2 رکعت نماز پڑھے۔ چنانچہ ان کو اٹھا کر ان کی لاش کو اوپر لٹکا دیا جاتا ہے۔ اب لٹکایا گیا تو حضرت کو جب پھانسی پر لٹکایا گیا تو حضرت کا جو چہرہ تھا وہ قبلے کی طرف تھا۔ کافر تپتے، ان کے چہرے کو موڑتے، وہ دوبارہ قبلے کی طرف، دوبارہ موڑتے، دوبارہ قبلے کی طرف ہو جاتا۔ چنانچہ اللہ کی شان مدینہ منورہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہ ان دونوں صحابہ کرام کو بھجوایا کہ جائیے اور سولی سے ان کی لاش کو اتار کر لے آئیے۔ یہ دونوں حضرات وہاں پر پہنچے تو 40 کے لگ بھگ کافر اس لاش پر پہرا دینے کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ کی شان ان لوگوں پر یعنی کافروں پر اللہ نے نیند کو مسلط کیا۔ جب وہ بالکل نیند کے اندر ہو گئے، یہ دونوں حضرات کے لاش کو اٹھایا اور لے کر چل دیے۔ کافروں کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ سولی خالی ہے۔ انہوں نے پیچھا کیا زبیر اور مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کا اور راستے میں جا کر ان کو پکڑ لیا۔ حضرت نے اوپر سے لاش کو نیچے اتارا۔ 40 دن پرانی لاش تھی لیکن ذرہ برابر اس کے اندر کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ جو ہی سواری سے اتار کر نیچے ان کو رکھا فوراً زمین پھٹ جاتی ہے اور لاش اندر چلی جاتی ہے۔ اس طریقے سے ان کی لاش پر بھی اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی کا معاملہ کیا۔ وہ جو ان کے امیر تھے عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے مرتے وقت 2 دعائیں مانگی تھی۔ پہلی دعا یہ مانگی تھی خدایا ہم کس حالت میں ہیں ہمارے نبی کو خبر کر دیجئے۔ اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتلا دیا پیغمبر کو۔ اور دوسری دعا یہ مانگی تھی کہ خدایا میری زندگی میں مشرک لوگ میری جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکے، اے اللہ میرے مرنے کے بعد بھی میرے جسم کو مشرک لوگ ہاتھ نہ لگا سکے۔ اللہ نے دعا کو قبول کیا۔ غزوہ بدر کے موقع پر عاصم بن ثابت نے ایک عورت تھی سلافہ بنت سعد، اس کے 2 لڑکوں کو قتل کیا تھا۔ حضرت عاصم کے انتقال کا جب پتہ چلا، سلافہ بنت سعد نے اعلان کیا کہ میں عاصم کی کھوپڑی کے اندر جب تک شراب نہ پی لوں میرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ لہذا اس نے اعلان کیا کہ جو عاصم کا سر لے کر آئے گا اس کو 100 اونٹ دوں گی۔ چنانچہ اس لالچ میں لوگ جاتے ہیں لیکن وہاں حضرت کی دعا پہلے سے ہوتی ہے۔ اللہ نے دعا کو قبول کیا اور لاش کی حفاظت کا یہ ذریعہ بنایا کہ جو بھیڑ ہوتی ہے نا چھوٹے چھوٹے موٹے موٹے کالے کالے، ان کا جھنڈ بھجوا دیا۔ وہ جھنڈ جب وہاں پر پہنچا تو اس نے چاروں طرف سے لاش کو گھیراؤ کر لیا۔ ادھر سے یہ کافر آتے ہیں لیکن وہ آگے ان کو بڑھنے نہیں دیتے۔ چنانچہ انہوں نے انتظار کیا کہ ابھی ہم چلے جاتے ہیں، رات کو آ کر جب یہ بھیڑ چلے جائیں گے ہم لاش کو اتار دیں گے۔ اللہ کی شان وہاں سے سیلاب آتا ہے اور سیلاب حضرت کی لاش کو اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ان کی لاش کو بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا۔ یہ واقعہ ہو جانے کے بعد اسی سفر کے مہینے میں دوسرا واقعہ ہوا۔ اہل نجد کے کچھ لوگ آئے، ان میں سے جو یعنی جو لوگ آئے، جو بندہ آیا بات کرنے کے لیے اس کا نام تھا ابو برا عامر بن مالک۔ یہ آیا، یہ اہل نجد کا رہنے والا تھا۔ اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ ہدیہ وغیرہ لے کر آیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہدیہ قبول کرنے سے انکار کیا اور اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے نہ تو اسلام کو قبول کیا نہ ہی اسلام کو رد کیا، اور اس نے کہا کہ آپ کچھ بندے ہمارے ساتھ بھجوا دیں تاکہ ہماری قوم اور نجد کے جو لوگ ہیں ان کو کچھ اسلام وغیرہ سکھائیں، ممکن ہے کہ وہ لوگ ان کی دعوت پر اسلام قبول کر لیں۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قراء کرام صحابہ، یعنی وہ صحابہ جو سارے کے سارے قرآن کریم پڑھنے والے تھے، دن بھر یہ لکڑیاں کاٹتے تھے، ان کو بیچ کر اصحاب صفہ کے لیے کھانا لاتے تھے، رات کے اوقات میں درس قرآن اور باقی ماندہ جو وقت ہوتا تھا وہ قیام اللیل کے اندر گزارتے تھے۔ بڑی مقدس اور بڑی پاکیزہ جماعت تھی۔ ان 70 بندوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ روانہ کیا۔ اب جب یہ یہاں سے روانہ ہوتے ہیں، ان کا امیر بنایا جاتا ہے غالباً ساعدی ابن منظور، ایسا کو نام تھا صحابی کا، ان کو منذر ابن ساعدی کو ان کا امیر بنایا جاتا ہے۔ یہاں سے چل کر بیر معون کنویں کا نام ہے، اس کے قریب جب یہ پہنچتے ہیں تو یہ 70 کے 70 صحابہ کرام تھے۔ ان میں سے 2 صحابہ، ایک کا نام تھا منذر بن محمد اور دوسرے کا نام تھا عامر بن امیہ زمری، یہ دونوں یہ جنگل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ کی شان
اچھا جی، جب یہ یہاں پر پہنچے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قبیلہ کا جو سردار تھا اس کے نام دعوت اسلام پر مشتمل خط لکھ کر بھجوایا تھا۔ اب جب یہ مسلمان وہاں پر تھے، حضرت انس کے ماموں حرام بن ملحان کو وہ خط دے کر بھجوایا جاتا ہے کہ جاؤ بنو عامر کے سردار کو خط پہنچا دو۔ وہ اتنا بڑا بدبخت تھا، اس نے خط کو کھول کر پڑھا بھی نہیں۔ جیسے ہی حرام بن ملحان آئے، اس نے اپنے دوست کو اشارہ کیا، اس نے پیچھے سے نیزہ مارا اور ان کو شہید کر دیا۔ حضرت حرام کی زبان سے نکلا اللہ اکبر، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اب جب وہ شہید ہو گئے تو یہ جو بنو عامر کا یہ جو آدمی تھا، عامر ابن طفیل اس کا نام تھا، اس بدبخت نے کیا کیا، اپنی قوم کے لوگوں کو کہا ان 70 مسلمانوں کو ختم کر دو۔ قوم والوں نے کہا نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کے چچا یعنی ابو برا جن لوگوں کو لے کر آئے ہیں انہوں نے پناہ دی ہوئی، ہم کیسے قتل کریں؟ لیکن یہ جو بدبخت تھا عامر ابن طفیل، اس نے ارد گرد کے قبائل بنو سلیم کے 3 قبیلے عصیہ اور رعل اور ذکوان ان کو تیار کیا۔ وہ بدبخت تیار ہو گئے اور 70 صحابہ کرام کو بغیر کسی قصور کے، اپنا 68 صحابہ کرام کو بغیر کسی قصور کے شہید کر دیا۔ اب باقی تو سارے شہید ہو گئے، 2 جو جنگل میں تھے وہ زندہ بچ گئے۔ ان موجودہ میں سے ایک تھے صاحب کعب بن مالک نام تھا ان کا غالباً، وہ زندہ بچ جاتے ہیں لیکن وہ زخموں سے چور چور وہ بالکل بے ہوشی کی حالت میں ہیں۔ تو یہ کافر سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی ختم ہو گئے، ان کو چھوڑ دیتے ہیں، بعد میں ان کو اٹھایا جاتا ہے اور ان کی زندگی باقی ہوتی ہے۔ وہ جو جنگل میں گئے تھے، جنگل میں جانے والوں نے جب دیکھا کہ پرندے آسمان پر اڑ رہے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ کوئی خوفناک حملہ ہوا ہے۔ انہوں نے وہاں کھڑے کھڑے سوچا کہ کیا ہو گیا۔ یہ واپس آتے ہیں اپنے ساتھیوں کے پاس تو دیکھا کہ ان کے سارے ساتھی خون کے اندر نہائے ہوئے بستر شہادت پر سو رہے ہیں۔ ان کو بڑا دکھ ہوا، یہ دونوں آپس میں مشورہ کرتے ہیں کیا کرنا چاہیے۔ عامر ابن امیہ زمری کہتے ہیں چلو مدینہ سرکار کو اطلاع دیتے ہیں۔ منذر ابن محمد کہتے ہیں سرکار کو اطلاع تو ہو ہی جائے گی، شہادت کا موقع کیوں ضائع کریں۔ وہ آگے بڑھتے ہیں اور وہ شہید ہو جاتے ہیں لڑ کر۔ عامر ابن امیہ زمری کو گرفتار کر کے اسی قبیلے کا جو سردار عامر ابن طفیل ہے اس کے پاس لایا جاتا ہے۔ وہ ظالم حضرت کے بال کاٹ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میری ماں نے نظر مانی تھی ایک غلام کو آزاد کرنے کی، میں اپنی ماں کی نظر کو پورا کرتے ہوئے تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ عامر ابن امیہ زمری یہاں سے حالات کی خبر دینے کے لیے مدینہ منورہ چلتے ہیں۔ راستے میں ان کو اپنا وادی قنات ایک جگہ تھی، اس کے باغ میں آرام کر رہے تھے۔ اسی قبیلے کے جس کے سردار کے حکم پر صحابہ کرام کو قتل کے اندر خون کے اندر نہلایا گیا، اس قبیلے کے 2 سردار مل جاتے ہیں، 2 بڑے آدمی۔ تو وہ جب سو گئے تو عامر ابن امیہ زمری نے دونوں کو قتل کر دیا۔ مدینہ پہنچے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ بھائی ان صحابہ کرام کو جو مارا ہے اس بندے کے حکم پر مارا، پر ان کے قبیلے والوں نے تو نہیں مارا، ان کے ساتھ تو ہمارا معاہدہ تھا، اب یہ ہے کہ ہم خون کا جو دیت بنتی ہے وہ ہم ادا کریں گے۔ اللہ کی شان یہ واقعہ ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے پر اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، 1 مہینے تک مدینہ منورہ کے اندر فجر کی نماز میں باقاعدہ قنوت نازلہ، مطلب ان کے لیے بددعائیہ کلمات کہے جاتے ہیں۔ یہ معاملہ یہاں پر ہو جاتا ہے۔ اب جو 2 بندے مارے گئے تھے ان کا خون بہا بھی دینا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جب مدینہ منورہ کے اندر سرکار تشریف لائے تھے تو بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع، یہ یہود کے 3 بڑے جو قبیلے تھے، ان سے معاہدہ تھا۔ معاہدہ یہ تھا کہ تم جن کے ساتھ دوستی کرنا چاہو کر لو، لیکن دیت وغیرہ کے جو معاملات ہوں گے وہ تمہیں سب کو ادا کرنے ہوں گے۔ تو چونکہ یہ 2 مشرک مارے گئے تھے اور یہ جو مشرک مارے گئے تھے یہ اس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جن کے ساتھ سرکار کا معاہدہ تھا کہ نہ ہم تم سے لڑیں گے نہ تم ہم سے لڑو گے، اور بنو نذیر بھی ان کے ساتھی تھے۔ اس بنیاد پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے پاس ربیع الاول کے مہینے میں غالباً تشریف لے کر جاتے ہیں اور ان کے پاس جا کر دیت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ وہ منافق تھے، ظالم، انہوں نے بظاہر تو کہا ٹھیک ہے حضور آپ تشریف رکھیں، ہم دیت کا بندوبست کرتے ہیں۔ باہر جا کر انہوں نے پلان بنایا کہ جہاں پر حضور بیٹھے ہیں اوپر سے بڑا سا پتھر نیچے گرا دیں گے اور معاذ اللہ سرکار دب کر مر جائیں گے۔ لیکن کیا ہوا کہ جبرائیل امین نے آ کر سرکار کو اطلاع دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر مدینہ منورہ واپس پہنچ جاتے ہیں۔ مدینہ منورہ پہنچتے کے ساتھ ہی محمد ابن مسلمہ کے ذریعے سے پیغام بھجوایا کہ 10 دن کی تمہیں مہلت ہے، مدینہ کو خالی کر دو۔ چنانچہ وہ لوگ خالی کرنا شروع کرتے ہیں۔ منافقین کے سردار عبداللہ ابن ابی نے بنو نذیر سے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس 200 بندے ہیں لڑنے والے، ہم تمہاری حمایت کریں گے، لیکن
جب ان کی طرف سے شے مل گئی تو وہ لوگ فوراً نکلنے سے مکر گئے اور انہوں نے جواب بھیجا کہ ہم نکلنے وغیرہ کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم آپ کا مقابلہ کریں گے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے روانہ ہوتے ہیں، ان کا جا کر گھیراؤ کرتے ہیں، وہ اپنے گھروں کے اندر چھپ جاتے ہیں۔ سرکار 15 دن تک باہر ان کا انتظار کرتے ہیں، مجبوراً ان کے جتنے بھی درخت ہوتے ہیں ان کو جلایا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے، وہ ڈر کر گھبرا کر آ جاتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے امن کی درخواست کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم مدینہ میں نہیں رہ سکتے، تم یہاں سے نکل جاؤ۔ کچھ شام کی طرف چلے جاتے ہیں، کچھ خیبر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جتنا سامان لے جا سکتے ہو سوائے ہتھیاروں کے باقی سب لے جاؤ۔ تو یہودی لالچی تھے، اپنے مکانوں کو توڑا، اپنی کھڑکیوں کو، دروازوں کو، یہاں تک کہ میخوں کو بھی اٹھا کر 600 اونٹوں پر اپنا سامان لاد کر یہاں سے وہ نکل جاتے ہیں۔ جب یہ نکل جاتے ہیں تو کچھ خیبر کے اندر آ کر پڑاؤ ڈالتے ہیں اور کچھ شام کے علاقے میں چلے جاتے ہیں۔ اسی کے کچھ دنوں کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ نجد والے سرکار کے خلاف محاذ آرائی کرنا چاہتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے کر جاتے ہیں اور اس سفر کے اندر یہ حالت تھی کہ صحابہ کرام کے پاس پہننے کو چپل نہیں تھی، پاؤں کی ایڑیاں تک پھٹ گئی تھی۔ چنانچہ صحابہ کرام نے چھیتڑے یا اپنا کپڑا وغیرہ نیچے باندھا تھا۔ اس بنیاد پر اس غزوے کو غزوہ ذات الرقاع کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ آپ کو یاد ہوگا ابو سفیان نے جو اعلان کیا تھا اگلے سال بدر کے اندر دوبارہ ملیں گے، تو شعبان کا مہینہ آ گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پہلے میدان کے اندر ان کا انتظار کرنے کے لیے پہنچے۔ مکہ مکرمہ سے ابو سفیان لشکر لے کر پہنچا۔ مسلمانوں کے لشکر میں 1500 بندے تھے، اس کے لشکر میں پتہ نہیں کتنے تھے۔ مر و زہران پر آ کر اس نے پڑاؤ ڈالا، مسلمان وہاں پر پہنچ گئے۔ ابو سفیان بھی ڈرا ہوا تھا، آنا نہیں چاہ رہا تھا۔ اس بنیاد پر اس نے وہاں سے بندے کو پیسے دے کر بھجوایا کہ جاؤ مدینہ میں شور کر دو کہ ابو سفیان بڑا لشکر لے کر تمہیں مارنے کے لیے آ رہا ہے۔ اب جب وہ مدینہ کے اندر اس بندے نے آ کر مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کی تو تمام صحابہ کرام نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ کیا کہا پڑھو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ چنانچہ جب یہ معاملہ ہوا صحابہ نے یہ کہا، اللہ تعالیٰ نے بھی پھر اس پر قرآن کریم کی آیات اتاری، فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ۔ چنانچہ یہ صحابہ کرام وہاں پر گئے، 1 دن 2 3 4 5 6 7 8 دن مسلمانوں نے انتظار کیا، لیکن نہ ابو سفیان آیا نہ ہی مکہ کا لشکر آیا۔ وہاں پر بدر کے میدان میں ایک سالانہ میلہ لگتا تھا بازار کا، مسلمانوں نے رج کر وہاں پر تجارت کی، 1 روپے کی چیز کو 2 روپے کے عوض بیچ کر خوب منافع کمایا اور بڑے شاندار طریقے سے واپس مدینہ منورہ آ جاتے ہیں۔ یہی وہ مبارک سال ہے کہ جس کے اندر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوتی ہے، مہینہ شعبان کا ہوتا ہے۔ یہی وہ مبارک سال ہے کہ جس کے اندر ماہ رمضان المبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا، اور یہی وہ مبارک سال ہے مشہور قول کے مطابق جس میں اللہ کی طرف سے پردے کا حکم بھی آیا۔ اگرچہ اختلاف اس کے اندر، بعض کہتے ہیں کہ ہجرت کے 5ویں سال، لیکن مشہور قول یہی ہے کہ پردے کا حکم ہجرت کے 4تھے سال آیا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ شراب کی حرمت کا حکم جو آیا ہے وہ بھی اسی سال آیا، لیکن بعض حضرات کا کہنا ہے کہ وہ ہجرت کے 3رے سال آیا۔ تو ہجرت کے 4تھے سال کے اندر یہ کچھ واقعات ہوئے تھے جو آپ حضرات کے سامنے رکھے گئے۔ باقی انشاءاللہ ہجرت کے 5ویں سال کے جو معاملات ہیں اس کو اللہ نے چاہا تو کل بیان کیا جائے گا۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب آمین۔ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔